معزز محترم جملہ اساتذہ کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اس تاریخی دن خطۂ بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج جامعہ اسلام آباد میں اس تاریخی دن کی مناسبت سے جشن آزادی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، جس رب ذوالجلال نے مسلمانان ہند کے لیے پاکستان کی صورت میں یہ عظیم تحفہ، عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہے کہ جن بانیان پاکستان، شہدائے پاکستان نے وطن عزیز پاکستان کے قیام اور وطن عزیز کی سلامتی ترقی کے لیے اپنی جانیں پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام، مشائخ اعظام نے جس طرح اخلاص کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کیا، ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں یہ وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس وطن عزیز پاکستان کا ایک عظیم مقصد بھی تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا وہ مبارک دین، مبارک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے، جو آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اس مقصد کی تکمیل میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسے موقع پر جہاں ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنی بھرپور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ طلباء کرام اپنے علم کے حصول پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے ہو کر، باصلاحیت ہو کر وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ اور جامعہ اسلام آباد کے علماء کرام، فضلاء کرام، وہ بھی وطن عزیز پاکستان کے تعمیر و ترقی میں اپنا حسین کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید ہمیں ایسے موقع پر تجدید عہد کرتے ہوئے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ ایسے موقع پر ہم جہاں بانیان پاکستان کی ایک بے مثال مخلصانہ جد و جہد کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے جو محافظین ہیں، پاک افواج کے جوانوں افسران، ان کی شہادت کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی جد و جہد کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں الحمدللہ وطن عزیز پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ایک پرامن ملک بھی ہے، یہاں پہ ہم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس پیارے وطن کو ہمیشہ کے لیے تعصب قیامت شاد و آباد فرمائے، اور ہمیں متحد ہو کر، ایک جان ہو کر وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، وطن عزیز پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلام آباد کے جملہ اساتذہ، جملہ طلبہ، بالخصوص اسلامک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو طلبہ تنظیم ہے، طلبہ کے حقوق کی محافظ ہے، ان کی یہ وطن عزیز کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں مزید نکھاریں، وطن عزیز پاکستان کے اندر اپنا قائدانہ کردار ادا کر کے وطن عزیز پاکستان سے جہالت ہے، ملاوٹ ہے اور بددیانتی، خیانت، فراڈ، ایسی قباحتیں جن سے وطن عزیز کھوکھلا ہو چکا ہے، اور دہشت گردی ہے، فتنہ فساد ہے، انتشار ہے، ان سے نہ صرف خود بچے بلکہ پوری ملت کو بچانے کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام
اولیاء کرام کے فیضان سے ہمیں مستفید فرمائے، جنہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کی ہی ہم اولادیں ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔